کہ منافق کہتے کس کو ہیں کہ جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم پڑھے ہیں جی سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ با محاورہ ترجمہ۔ پچھلی کلاس یعنی کہ کلاس نمبر 1 یا لیسن 1 جو تھا، اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کور کی تھی، جس میں ہم نے متقین کی صفات کا پڑھا تھا۔ اور آج کی کلاس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 کو دیکھیں گے، جن میں ہم کافرین کے بارے میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جو اس کا مضمون ہے وہ لازمی کہہ لیں کہ میں پوائنٹ آؤٹ شروع میں ہی کر دیا کروں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی اپنا لیسن نمبر 2۔ آیت نمبر 6 ہے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کافرو جنہوں نے کفر کیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم کافروں کے بارے میں پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کے درمیان مومنین کے بارے میں پڑھا تھا، یا متقیوں کی صفت پڑھی تھی۔ تو انا جو ہے وہ ضمیر ہے، آپ جو ہے اس کا نشان لگا لیں، یعنی کہ گرامر جو ہے نا، بیسیکلی آپ دیکھیں کہ ضمائر کی بات کر لیں یا ان کو سمپل آپ یہ کہہ لیں کہ گرامر کی بات کر لیں، یہ وہ ایسے کہہ لیں کہ یہ حروف ہیں جو بار بار استعمال ہوں گے اور ریپیٹ پہ آئیں گے، سیم ان کا میننگ جو ہے رہے گا۔ تو آپ لوگ کیا کریں کہ ایک دفعہ اس کو نوٹ بک پہ الگ کر لیں، تاکہ آپ ایک دفعہ یاد کر لیں، انا، ان، علا اور لا، با، ٹھیک ہے، مان، نون، عن، ان سب کے ترجمے میں انشاءاللہ ان کی الگ سے بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں ضمائر جو ہے وہ میں نے الگ سے نکالے ہوئے ہوں گے۔ جب آپ ایک دفعہ ضمائر یاد کر لیں گے تو آپ کا کہہ لیں کہ 70% جو ہے وہ ترجمہ الحمدللہ کلیئر ہو جائے گا، اور باقی 30% آپ کے سامنے جو ہے وہ وکیبلری ہوگی۔ تو ہم پڑھے تھے جی کافروں کے بارے میں کہ کافرو جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں یا یکساں ہے، بالکل جو چیز برابر ہوتی ہے، علیہم اوپر ان کے یا ان پر، ٹھیک ہے۔ دونوں ترجمے ہیں، دو ترجمے یا تین ترجمے اگر میں کال کر رہی ہوں تو اٹس مین میں نے ڈفرینٹ بک سے کنسلٹ کیا ہے، اور یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے کو ایک ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ لکھ دیا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، برابر ہے اوپر ان کے، برابر ہے ان پر، انذرتہم خواہ تم ڈراؤ ان کو۔ یہاں پہ کا جو ترجمہ ہے وہ خواہ ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ جو الگ سے جو ہے ضمائر کے ترجمے ہوں گے وہ میں الگ بھی بتا دوں گی اگر لفظی ترجمے میں اس کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہوگا۔ خواہ، انذر ڈراؤ، تا کا ترجمہ تم ہے اور ہم ان کو، ٹھیک ہے، تا الگ سے یاد کریں، ہم الگ سے یاد کریں، نظرہ اس کا روٹ ہے نون ذال را، تم ڈراؤ انہیں، خواہ تم ڈراؤ انہیں، جو ہے اس کا ترجمہ خواہ ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے جو ہے کہہ لیں کہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ چونکہ ورڈ نہیں لکھا ہوا تو اس کو نوٹ کر لیجیے۔ خواہ تم ڈراؤ ان کو، یا لم نہ، اور لم جو ہے یہ سیم ایسے ہی پورے قرآن پاک میں ان کا ترجمہ رہے گا، تو اس کو بھی یاد کر لیجئے۔ تنذرہم، تا کا ترجمہ ہے جی تم، نظرہ ڈراؤ، ہم ان کو، تم ڈراؤ ان کو، لا نہیں، یؤمنون، یا کا ترجمہ وہ ہوتا ہے، امن الف یعنی کہ حمزہ میم نون، امن ایمان، واو نون جمع کا صیغہ ہے، وہ ایمان لائیں گے، لا یؤمنون نہیں، وہ ایمان لائیں گے۔ اب یہ اس کا لفظی ترجمہ بھی ہو گیا، اور ساتھ ساتھ میں نے آپ لوگوں کو ضمائر کا بھی بتا دیا۔ انا پہ نشان لگائیں، علی الگ ہے، ہم پہ نشان لگائیں، پہ لگائیں، ہم پہ لگائیں، اور یہ بھی ورڈ ہے لیکن یہ بار بار جو یوز ہوں گے، لم یہ بھی ایک ورڈ ہے بار بار یوز ہوگا، لا، یا جو ہے ضمیر ہے، اس پہ بھی نشان لگا لیجیے، ٹھیک ہے۔ نشان کا مطلب ہے ان کو الگ نوٹ بک میں لکھ لیں تو یہ زیادہ ایزی ہوگا آپ لوگوں کے لیے ترجمے کو یاد کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیا ہے پہلے کہ میں ان سب لیٹرز کی الگ سے ایک ویڈیو لے کر آؤں گی، تو آپ لوگوں کے لیے نہایت کہہ لیں وہ چیز آسان ہو جائے گی کہ آپ نے ضمائر کو کس طریقے سے یاد کرنا ہے، کیونکہ ضمائر کا اگر میں بار بار ایک چیز کے اوپر کہہ رہی ہوں، اٹس مین یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ترجمے کو یاد کرنے کی نوعیت سے۔
تو آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن نے کفر کیا برابر یا یکساں ہیں اوپر ان کے کہ تم ان کو ڈراؤ، خواہ تم ان کو ڈراؤ یا تم ان کو نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان کو اللہ سے ڈرائیں یا آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کافر جو ہے وہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لاتے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آیت نمبر 6 میں اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آپ لوگوں کو ہو تو کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے سامنے بالکل کہہ لیں کہ اوپن ہے۔ کسی ضمائر کی سمجھ نہیں آئی، کسی ویکیبلری کی سمجھ نہیں آئی، کسی روٹ کی سمجھ نہیں آئی، میں ساتھ ساتھ روٹ بھی بتا رہی ہوں، نون زال را روٹ ہے اس کا، حمزہ میم نون اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے؟ کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے بلا جھجک آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتائیں گے کہ کافروں کا جو یہ رد عمل ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، وہ ایمان کیوں لاتے، ان کا یہ رد عمل کسی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختمہ، مہر لگا دی، ختم، جب آپ کوئی بات ختم کرتے ہیں اس پہ جب مہر لگتی ہے نا، کسی بھی چیز کے اوپر مہر لگتی ہے، اٹس مین کہ اب یہ اوپن نہیں ہو سکتا لیٹر، کسی بھی خط کے اوپر مہر لگ جائے، کسی بھی چیز کے اوپر، اب وہ بات کمپلیٹ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختمہ، مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، کس چیز کے اوپر مہر لگی ہے؟ اعلیٰ، اوپر، اس کو الگ سے ڈائری پہ لکھ لیجئے ضمائر کو، اعلیٰ کو، قلوبی، قلب کی جو ہے یہ جمع ہے، قلب اس کا واحد ہے، ہم ان کے، قلوبہم ان کے دلوں کے، وا اور علا اوپر، واؤ کا ترجمہ اور ہے، علا کا ترجمہ جو ہے وہ اوپر ہے۔ اب میں الگ الگ بھی اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو ایک ایک ورڈ کا ترجمہ کرنا آ جائے۔ سمعہم، سین میم عین، سمع، سماعت سے یہ نکلا ہے، سمعہم ان کے کانوں، ہم ان کے، ٹھیک ہے؟ ہم کا ترجمہ ہے جی ان کے، اور سمی جو ہے وہ کانوں کے، ان کے کانوں کے، اللہ نے مہر لگا دی ہے اوپر ان کے دلوں کے اور ان کے کانوں پہ۔ اب آپ دیکھیں کافر جو ہے اس کا دل، اس کے اوپر بھی اللہ نے مہر لگا دی، اس کے کانوں پہ بھی مہر لگا دی۔ آگے بات سمجھیے، وا اور علا اوپر، اب سوارہم، بصر کی یہ جمع ہے، بصر اس کا واحد ہے، اب سواری آنکھوں، ہم ان کی آنکھوں کے، غشاوتن، غشی سے یہ ورڈ نکلا ہے، غین شین یا غشی سے، غشاوتن پردہ ہے، یعنی کہ کسی قسم کا کوئی پردہ ہے، کوئی آڑ ہے، ٹھیک ہے، کوئی رکاوٹ ہے۔ غشی کہتے ہیں ایسا پردہ جس کے آر پار تھوڑا تھوڑا نظر آئے۔ یہ اس ورڈ کی کہہ لیں کہ ڈکشنری وضاحت ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کری ہوں نا، کہ ایسی غشی جس میں تھوڑا تھوڑا نظر آئے، اس کو کہتے ہیں نا غشی، تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی آنکھوں کے آگے جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے۔ وا اور لا کے لیے، ہم ان کے، یہاں پہ واؤ کا ترجمہ اور نہیں لکھا ہوا، لکھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذابٌ، عذاب ہے، عظیم، بڑا، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اب ان کے دلوں پہ اور ان کے کانوں پہ مہر ہے، یہاں سے نہ آواز جائے گی، یہاں پہ نہ بات سمجھی جائے گی، قلب بات کو سمجھتا ہے، کان بات کو سنتا ہے، اور نگاہیں جو ہے ان کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی 5% کبھی ایسا ہو کہ ان کی آنکھیں دیکھ لیں، حق کو دیکھ لیں، لیکن آگے چل کے آپ پڑھیں گے کہ یہ حق کو ان کو دکھایا جائے گا، لیکن یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا۔ اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی عام عذاب تیار نہیں کیا کافروں کے لیے، اللہ نے عذاب عظیم تیار کیا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو آیت نمبر 6 اور 7 کافروں کے بارے میں ہے۔ آیت نمبر 2 آیات آج کے لیسن میں اس وجہ سے بھی ہیں کہ آیت نمبر 8 سے جو ہے وہ منافقین کی جو بات ہے وہ سٹارٹ ہے، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک۔ تو ایک جو پہلے مضمون ہے وہ یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور اگلا مضمون جو ہے وہ نیکسٹ کلاس میں لے کر آؤں گی، تو بھی میں نے اس کو کہلے کہ ٹچ نہیں کیا یہاں پہ، کہ مضمون کہیں درمیان میں نہ رہ جائے، بات مکمل طور پہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے کہ اچھا یہاں پہ کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں، مومن ایمان والے، کافر جو انکاری ہیں، منافق جو کیٹیگری ہے کہ منافق کہتے کس کو ہیں کہ جب بھی وہ بولے گا جھوٹ بولے گا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت کرے گا، جب بھی وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے گا لیکن اس کو بعد میں چھوڑ دے گا، اس کو کہتے ہیں منافق۔ ٹھیک ہے جی، اور منافقین کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم کلاس نمبر جو 3 ہوگی، لیسن نمبر 3 ہوگا، آیت نمبر 8 سے جو ہے وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ ہے جی لفظی ترجمہ، آپ نے اگر اس کی ڈیٹیل تفسیر پڑھنی ہے تو آپ ڈیفرنٹ تفاسیر کے جو بکس ہیں ان کو کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ احسن البیان ہے، احسن الکلام ہے، اور تفسیر سعدی ہے،
اور تفسیر ابن کثیر ہے، ڈفرنٹ تفسیر قرطبی ہے. آپ ڈفرنٹ تفاسیر کو کنسلٹ کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو کہہ لیں کہ ڈفرنٹ جو ہمارے پاس وکیبلریز آتی ہیں آپ ان کی ڈیٹیلز پڑھتے ہیں، روٹ ورڈ پڑھتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ کسی بھی چیز کی ڈیٹیل یا ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو آپ کو ڈفرنٹ تفاسیر جو ہے وہ کنسلٹ کرنی پڑے گی جب تک ہم ڈیٹیل تفسیر کا کورس نہیں لے کر آتے چینل پہ. یہ ہے جی لفظی ترجمہ، جس میں آپ کو لفظی ترجمہ سکھایا جائے گا اور آیت کا با محاورہ ترجمہ، اور اس میں لٹل بٹ کہنے کے تفسیر کا جو ہے وہ میں نے ایڈیشن کیا ہے، کیونکہ ڈیٹیل میں تفسیر کروانا یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے. جب تک آپ ترجمے سے تھوڑے بہت ہاؤ ناؤ ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر کا جو ڈیٹیل کورس ہے، چاہے وہ تفسیر ابن کثیر سے ہم نے اس کا مٹیریل، چاہے وہ احسن البیان سے لے، وہ انشاءاللہ کورس آئے گا. میں کمنٹ پڑھی تھی جس میں کسی نے شاید لکھا ہوا تھا کہ ہمیں مزید ڈیٹیل جو ہے وہ چاہیے، لیکن مزید ڈیٹیل کا جو کورس ہے وہ انشاءاللہ میں لانچ کروں گی، لیکن فی الوقت کے لیے یہ لفظی ترجمے کا کورس ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں تھوڑی بہت جو ہے وہ تفسیر کا جو ہے وہ ٹچ دیا گیا ہے. کچھ ایسے ورڈز ہیں جو یہاں پر دیکھیں، ابھی میں نے آپ کو واؤ کا ترجمہ بتایا کہ یہاں پہ اور نہیں لکھا گیا، کیونکہ جہاں سے ترجمے کی یہ سلائڈز جو ہے وہ ریڈی کی گئی ہیں اور ڈفرنٹ تفاسیر سے یا ڈفرنٹ تراجم کی جو بکس ہے وہاں سے کنسلٹ کیا تو سم ٹائم مسنگ ہو جاتی ہے. تو جہاں پہ جو ورڈ مس ہوگا وہ میں آپ کو خود یہاں پہ کہہ لیں کہ رائٹ کرواؤں گی. جیسے واؤ کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اور پیچھے یہاں پہ حمزہ کا، یہاں پہ جو حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا ترجمہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تھا، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اس کا ترجمہ خوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ چیزیں جو ہے وہ ایڈ کرتے جائیں جہاں پہ مجھے لگے گا کہ اس ترجمے میں کوئی ایک دو جو ورڈ ہے وہ مسنگ ہے. چلے جی، کسی بھی چیز کی سمجھ رہے ہیں وہ آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.